لے جاتی ہے اور بروں کو بھی لے جاتی ہے۔ کیا پتا وہ کون سا کیسی غلطیاں ان ترکی والوں کے اندر تھی، وہ کون سا جرم اندر پایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہو سکتا ہے ان ظلموں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی ہو، تاکہ آئندہ چل کے ان گناہوں سے وہ بچیں اور اپنے اندر جو کمی اور برائی ہے اس کی اصلاح کرے اور اس کا تدارک کرے، آئندہ وہ گناہ پھر سے وجود میں نہ آئے، کسی کو کرنے نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ ایک بجلی بھی آسمان سے گرتی نہیں ہے، ایک بجلی کی کڑک بھی ہوتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن کہتا ہے جو کچھ اس روئے زمین پر جو عذاب رونما ہوتا ہے، جو بلائے رونما ہوتا ہے، جو حادثے رونما ہوتے ہیں، جو کچھ اس روئے زمین پر پیش آتا ہے، یہ انسانوں کے کالے کرتوت کا سبب ہے، ہمارے برے اعمال کا سبب ہے، ہماری برائیوں کا یہ سبب ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کے سبب میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ پاک عذاب دنیا میں اتارتا ہے تاکہ ہمیں تھوڑا مزہ چکھائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم پھر سے ان گناہوں سے ہم لوٹ کر آئے، باز آ جائے، ان گناہوں کو چھوڑ دے اور سچے دل سے ہم توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اور وہ اچھے لوگ، با اثر لوگ، با کمال لوگ وہ ہوش میں آ جائے جو روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، ان برائی کرنے والوں کو روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، وہ ہوش میں آ جائیں اور آگے چل کر برائی کرنے والوں پر سختیاں کی جائیں، ان کو روکا جائے، ان کو منع کیا جائے۔ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے، ایرا غیرہ کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ من رعا منکم منکرن، اے مسلمان، اگر تمہارے دل میں ایمان کا ذرا سا بھی رمق ہے، اگر ایمان کی ذرا سی بھی چنگاری تمہارے دل میں جل رہی ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارے ظاہر میں تھوڑا بھی اسلام ہے، تو نبی فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کے اے نوجوانوں، اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے تم دیکھو کہ تمہاری نظروں کے سامنے، تمہارے محلہ میں، تمہارے گھر میں، تمہارے پڑوسیوں میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، تمہارے معاشرے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب پیا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، لوٹری کا ایجنسی لیا جا رہا ہے، دلالی کی جا رہی ہے، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن، جب تم کوئی برائی دیکھو تو فوراً تم ٹوکو، تم ان کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے منع کرو، ہاتھ سے روکو، اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو تم اس کو مار کے ذریعے سے تم اس کو برائی سے روکو، ان برائیوں سے قوم کو اور برائی کرنے والوں کو تم روکو۔ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تمہارے ایمان کا فریضہ ہے۔ اگر تم نہیں روکتے ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تم اتنے ضعیف اور کمزور ہو، تم اتنے
غریب ہو، تم اتنے یعنی اتنی بے حیثیت ہو کہ اگر تم ہاتھ سے روکنے کے لیے جاؤ گے، وہ گنڈے لوگ ہیں، وہ دلال لوگ ہیں، وہ ایسے بدماش اور شریر قسم کے لوگ ہیں، اگر ان پر ہاتھ چلایا جائے تو وہ ہماری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور مصیبت بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو نبی کہتے ہیں اگر تم ہاتھ نہیں چلا سکتے ہو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہو اور برائی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے تو تم زبان سے بولو، منہ کھولو۔ آج ہمارے نیتا لوگ بھی منہ نہیں کھولتے ہیں، بااثر لوگ بھی منہ نہیں کھولتے ہیں، زبان پر تالا لگائے ہوئے ہیں، زبان بند ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے عام ظلم ہو رہا ہے، کھلے عام برائی ہو رہی ہے، کھلے عام زنا ہو رہا ہے، کھلے عام شراب پیا جا رہا ہے، اور علاقے کے جو بااثر لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس بلبوتا ہے، جن کے پاس سیاست ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی نے کہا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کا ایمان کا فریضہ یہ ہے، اگر اس کے آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کم از کم وہ زبان کھولے اور منہ سے بولے کہ یہ غلط ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہونے ہم نہیں دیں گے، یہ ہم چلنے نہیں دیں گے، یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر نبی نے فرمایا اگر اتنا بھی تم زبان نہیں کھول سکتے ہو، تم زبان کھولو گے تو تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، تم زبان کھولو گے تم پر حملہ ہو جائے گا، تم زبان کھولو گے تمہارے کاروبار پر حملہ ہو جائے گا، تم زبان کھولو گے تو تمہارے بیٹوں پر حملہ ہو جائے گا، تمہارے جائیداد پر حملہ ہو جائے گا، تمہاری دکان پر حملہ ہو جائے گا، تمہارے دشمن بڑھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو نبی کہتے ہیں کہ اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے ہو تو دل سے تو کم از کم اس کو برا سمجھو کہ یہ جو آج کھلے عام برائی ہو رہی ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، لہذا میں اللہ اس سے بیزار ہوں، میں ان باتوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہے، میں ان باتوں سے گھن کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ یہ دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ استعمال برائی کو روکنے پر جو مسلمان ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا ہے، جو مسلمان زبان استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ مسلمان ادنا درجے کا ایمان والا ہے، وہ مسلمان ادنا درجے کا مسلمان ہے، وہ ذالک اضعف الایمان، اس کا ایمان سب سے کمتر ہے، سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے، اس کے پاس جو ایمان ہے وہ ایک دم گھٹیا ایمان ہے، کمزور ایمان ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم اپنے گریبان میں ہاتھ رکھ کر، ہم اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے ایک لمحہ کے لیے سوچے، تنہائی میں ہم سوچے کہ آج وہ کیا ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہو رہی ہے، جو ہماری کمیونٹی میں نہیں ہو رہی ہے، ہمارے معاشرہ میں نہیں ہو رہی ہے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ جو جتنے لوگ تھوڑے اور تھے وہ بھی کھسک گئے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ سب بات اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حفاظ سے پوچھو، اماموں سے پوچھو، علماء سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں دنیا بھلی لگتی ہے
اگر تمہیں کاروبار اچھا لگتا ہے، اگر تمہارا کارخانہ تمہارے نزدیک پیارا ہے، تمہاری اولاد تمہارے نزدیک پیاری ہے، دنیا کی زندگی تمہیں پیاری لگتی ہے، یہ اسٹیٹس یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، یہ مغربی تہذیب تمہیں اچھی لگتی ہے، یہ تمہاری آن بان کی زندگی اچھی لگتی ہے، تمہاری شان اور شوکت تمہیں اچھی لگتی ہے، تمہاری یہ عالی شان عمدہ عمارتیں اگر تمہیں بھلی اور اچھی لگتی ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں تمہیں پیاری اور اچھی لگتی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ ان فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ساری برائیاں ہونے لگیں گی تو مسلمانوں تم اللہ کے آسمان سے رحمت نازل ہونے کا انتظار مت کرو، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو۔ جنگ بدر میں اللہ کے فرشتے اترے تھے اللہ کی مدد لے کر، صحابہ کرام، تابعین کرام، بہت سے ایسی امت میں قومیں پیدا ہوئی ہیں، خدا ترس لوگ پیدا ہوئے ہیں، وَكَم مِّن فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، جن پر کھلے عام اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے، وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کی مدد کا مظاہرہ کیے ہیں، اب اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، لیکن قرآن کہتا ہے، نبی کہتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا، جب یہ ساری برائیاں ہونے لگیں گی، جوا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور علماء دین کی توہین کی جائے گی، مسجد مدرسوں کی حقارت کی جائے گی، دین کا مذاق اڑایا جائے گا، قرآن کی توہین کی جائے گی، قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، اللہ کی آیتوں کا تمسخر کیا جائے گا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا، پھر تم لوگ انتظار کرو اللہ کی مدد کا نہیں، اللہ کی رحمت کا نہیں، اللہ کی مہربانی نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور وہ عذاب بھی کون سا ہے؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا، طوفان کا انتظار کرو، سخت ہوا کا انتظار کرو، سخت طوفان کا انتظار کرو، زلزلہ بھونچال کا انتظار کرو، زمین میں تمہیں پھنسا دیے جائیں گے، طوفان میں تمہیں بہا لیے جائیں گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اور صورتوں کے مسخ ہونے کا، انسانی صورت بندر کی صورتوں میں بدلنے کا انتظار کرو، سور کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں بدلنے کا انتظار کرو، اللہ ایسا عذاب اتارے گا، ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ ان بیماری جب انسان کو لگے گی تو انسان کی شکل سور کی شکل بن جائے گی، انسان کی شکل بندر کی شکل بن جائے گی، انسان کی شکل جانور کی شکل بن جائے گی، ان عذابوں کا تم انتظار۔ آخر میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو پوری کروں گا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے حال کو دیکھ کر، مجمع ٹوٹا ہوا مجمع کو دیکھ کر، ایک تو بہت چھوٹا سا پنڈال بنایا گیا ہے، وہ بھی اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پنڈال کے ایک کونے کے برابر بھی لوگ نہیں۔ ہمارے ہاں میلاد شریف میں اس کے 10 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے جس میں 200-400 لوگ ہمارے ہاں نہ جمع ہوتے ہیں،
اور افسوس آپ لوگوں کے حالت پر، اتنی بڑی آبادی ہے، ہر گھر سے بھی باہر کے لوگوں کو چھوڑیے، اگر ہر گھر سے بھی ایک دو آدمی کر کے بھی آئیں تو بھی یہ مجمع الحمدللہ پورا ہو جاتا اور شاندار مجمع یہاں سامنے ہوتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں کسی کی ذات سے حسد ہو سکتا ہے، کسی کی ذات کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی ذاتی معاملات کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے اخلاق اور کردار کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جو مہمانان کرام آئیں گے، جو علماء کرام آئیں گے، جو مسجد ہوگی، جو مدرسہ ہوگا، ہمیں تو مدرسہ سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو مسجد سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو علماء سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو بغض اور کینہ ان لوگوں سے نہیں ہے۔ کسی کی ذات سے ہمیں بغض ہو سکتا ہے، کسی کی ذات سے ہمیں حسد ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تو دینی مجلس تھی، یہ تو ایک عام مجلس تھی، یہ تو یہاں بات کرنے والے جو دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہاں ہمیں آنے میں کیا دقت ہے؟ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑا، قحط کا مطلب بھوکماری، بارش رک گئی، 7 سال بارش نہیں ہوئی، 7 سال بارش نہیں ہوئی، اناج اگنا بند ہو گیا۔ جب بارش ہی نہیں، پانی ہی نہیں، تو اناج کا پیداوار کیسے ہوگا؟ اناج اور غلہ کا پیداوار بالکل بند ہو گیا، لوگ بھوک کے مارے مردار جانوروں کو ان کوڑیوں سے اٹھا کر، یعنی جہاں مرے ہوئے جانوروں کو پھینکا جاتا ہے، ان کوڑیوں سے اٹھا کر مردار جانوروں کو لا کر کھا رہے تھے، جان بچانے کے لیے پتے کھا رہے تھے، پیڑ کے پتے کھا رہے تھے، مردار جانور کھا رہے تھے، کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ انسان کو بھی کھا ڈالے تاکہ جان کسی طرح سے بچ جائے۔ سب کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ مسلسل 7 سال اس طرح سے قحط جاری رہا، یعنی اس طرح سے یہ بھوکماری رہی اور پیداوار کا یعنی اناج اور غلوں کا پیداوار بالکل ختم ہو گیا، زمینیں خشک ہو گئی، درخت کے پتے خشک ہو گئے اور درخت سب آہستہ آہستہ وہ مرتے جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ عالم تھا۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس زمانے کے جو اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ لوگ جا کر استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے تھے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر، نگاہیں اٹھا کر رحمت باران رحمت کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ کی یعنی رحمت کی بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور روزانہ اس طرح سے پہاڑیوں پر چڑھ جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 7 سال اس طرح سے قحط رہا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس دور کے نبی کو اللہ نے الہام کیا، القا کیا، وہی نازل کی اس پر، اور اس دور کے نبی سے اللہ نے کہا کہ تم اپنی امتیوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ 7 سال کیوں، اگر اس طرح سے 14 سال بھی تم اس طرح سے دعائیں مانگتے رہو، اس طرح سے تم دعائیں مانگتے رہو اور گڑ گڑاتے رہو، آنسو بہاتے رہو اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر تم انتظار کرتے رہو، تو بھی بارش کا ایک بوند میں نہیں اتاروں گا، بارش کا ایک قطرہ میں نازل نہیں کروں گا،
جب تک تم لوگوں میں آپس میں جو ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، بے بسوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، غریبوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جب تک تمہارے آپس کے ان مظالم کو روکا نہ جائے، ان ظلم ہونے والے یعنی کو جب تک ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو نہ روکا جائے، ظلم جن پر ڈھایا جا رہا ہے ان مظلوموں کی مدد نہ کی جائے، اس وقت تک تم لوگوں پر بارش کا ایک بند بھی اتارا نہیں جائے گا۔ بھائی بات سمجھنا، آج وہ کون سا ظلم ہے ہمارے معاشرہ میں جو نہیں ہو رہا ہے؟ جان بوجھ کر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر کمزوروں کا گلا دبوچا جا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کمزوروں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ظلم کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹ کر پوری کر دوں گا، اس لیے کہ ہمارے مقرر صاحب جن کا جو آج کے خصوصی مہمان ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ ہونے والے ظلموں کو نہیں روکو گے، یہ ہونے والی برائیوں کو اگر تم لوگ نہیں روکو گے، کان کھول کر سن لو، اگر تم ان ظلموں کو نہیں روکو گے، ان برائیوں کو جو ہو رہے ہیں سماج میں، معاشرے میں، اگر ان برائیوں کو نہیں روکو گے، جان بوجھ کر اگر تم اعراض کرو گے، اگنور کرو گے، ان ظالموں کو چھوڑ دو گے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورنہ تو مبادا وہ وقت آ جائے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے اللہ تمہارے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے، ظالم حاکموں کو مسلط کر دے، اور وہ ظالم حاکم تم پر ظلم کرنے لگے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آج ہماری زبانوں میں ظالم حکام کی شکایت ہے۔ آج جو حکام ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مہربان ہیں یا ہمارے اوپر وہ ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ تم چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا، ظالم حکام کو مسلط کیا جائے گا، پھر تمہارے ان بدترین لوگوں کو تمہارے اوپر جب مسلط کیا جائے گا تو تمہارے بہترین لوگ، تمہارے اچھے لوگ، تمہارے نیک لوگ، تمہارے امام لوگ، تمہارے علماء کرام، تمہارے حفاظ کرام، تمہارے حجاج کرام یہ ہاتھ اٹھا کر رو کر دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کیوں آج اتنے بڑے بڑے پیر صاحبوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں ان علماء کرام کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں ان مدارس میں اتنے بڑے بڑے علماء اور طلباء ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیوں مسجدوں میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں بات آ گئی کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اس ظلم کو ہم نہیں روک رہے ہیں۔ اس ظلم کو نہ روکنے کی وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور اس برائی کے لیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دن میں اور ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کیا جائے۔ یہ جتنی سختی کر رہے ہیں کہیں اس سے اور زیادہ وہ سختی نہ